बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर इख्तलाफात और टूट फूट खुलकर वाज़े हो चुकी है। एक तरफ अलीमा खान साहिबा CM KP के अली अमीन गंडापुर की वज़ारत आला को ख़त्म करने के हवाले से अपना रोल प्ले करने जा रही हैं, और दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त JUI के मद्दे मुकाबला आ चुकी है सियासी हरीफ के तौर पर। और ये बयानात का सिलसिला तब शुरू हुआ जब अली अमीन गंडापुर ने मौलाना फजलुर रहमान साहब को अपने भाई के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने का चैलेंज किया, और उन्होंने कहा मौलाना सुन लो, मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूं कि डेरा इस्माइल खान जो हमारे आबाई हल्का है, इसी आबाई नशस्त से मेरा भाई इस्तीफा देगा जो इस वक्त मेंबर कौमी असेंबली है, तुम उसका मुकाबला करो, और अगर तुम जीत गए तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। मैं तुम्हें कसम खाकर कहता हूं कि अगर तुम जीत गए तो मैं वजारत आला तो क्या, मैं सियासत से किनारा कशी का ऐलान कर दूंगा। ये गंडापुर ने बात की। फिर उसके बाद जो बयानात का सिलसिला तेज हुआ और फिर जो बिजली बनकर गिरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, एक ऐसे वक्त में जब तहरीक इंसाफ समझती है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब उनके साथ मिलकर KPK की जो 11 नशस्तों पर सेनेट का इलेक्शन होने जा रहा है वो मिलकर इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया जाएगा, वो इत्तेहाद में तो सर पड़ गई फूट, क्योंकि गंडापुर साहब के ताबड़तोड़ हमले और उसके मुकाबले में फजलुर रहमान और उनकी पार्टी के रहनुमाओं का गंडापुर पर जवाबी वार। और अब तहरीक इंसाफ के अंदर से ये बात कि गंडापुर जो है वो उन्हों का बंदा है, किन्ना तो बंदा है, उन्हों का इशारतन बात कर रहा हूं। तो अलीमा खान साहिबा ने ऐसे वक्त में रंग में बंग डाल दिया, और अलीमा खान साहिबा कह रही हैं कि गंडापुर जो है उनको हटाने की हमायत करते हैं और उनके खिलाफ जो अदम एतमाद है उसको संजीदा लेंगे। और उन्होंने कहा कि गंडापुर ने इमरान खान से गद्दारी की। अब इमरान खान साहब जो हैं उनके वाले से तो एक बात यह है कि जी वो इस वक्त किसी भी तौर सियासी जमातों से बात करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि डायलॉग हमेशा सियासी जमातों से होते हैं, मुज़ाकरात हमेशा सियासी जमातों से होते हैं। तो दूसरी जानिब अमूमी तासुर यह है कि गंडापुर साहब जो चाहते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं उनके पाकिस्तान की मुक़्तदरा के साथ मुज़ाकरात हों। अब उन मुज़ाकराती रास्तों के अंदर रोड़े अटकाने के लिए अलीमा खान साहिबा ने अपना किरदार अदा कर दिया, और अलीमा खान साहिबा ही हैं एक तरफ तो जो गंडापुर साहब ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया, जो पार्टी का इमेज तबाह किया, तो दूसरी तरफ अलीमा खान साहिबा जो इस तक पार्टी चेयरमैनशिप लेने के चक्करों में पार्टी का सवा सत्यानाश कर रही हैं। वो इस किस्म के बयानात देकर इमरान खान साहब की पाकिस्तान की मुक़्तदरा की आंखों में जो धूल झोंक रही हैं और जो वो साबित करना चाह रही हैं। सर, इमरान खान साहब के लिए मैंने बात की थी कि इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट उनके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखती, क्योंकि खान साहब ने जब तक अपने गुनाहों का कुफारा अदा नहीं करना उस वक्त तक पाकिस्तान की मुक़्तदरा उनको किसी तौर भी माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। और अलीमा खान साहिबा अगर मुज़ाकरात हो भी जाते हैं, लेट्स सपोज, वक्त का कुछ पता नहीं होता, अगर मुज़ाकरात हो जाते हैं तो अलीमा खान साहिबा ही इन मुज़ाकराती अमल के अंदर रोड़े अटकाती नजर आएंगी और इसी मुज़ाकराती अमल को सबोतासिर करती नजर आएंगी। क्योंकि अलीमा खान साहिबा के इन बयानात से जो इमरान खान साहब की पाकिस्तान की मुक़्तदरा से बात होनी है वो भी नहीं होनी, जिस तरह के वो बयानात दे रही हैं। और फिर अलीमा खान साहिबा जो अब ये बात कर रही हैं कि गंडापुर जो है उसके खिलाफ अदम एतमाद को संजीदा लिया जाएगा, इट मीन्स के तहरीक इंसाफ के अपने अंदर कहीं ना कहीं ये डिबेट चल रही है कि गंडापुर को वजारत आला से फारिग किया जाए। अब इस हवाले से फजलुर रहमान साहब ने भी कह दिया कि जी हम अदम एतमाद को संजीदा लेंगे, और फजलुर रहमान साहब जानते हैं कि ये जो अदम एतमाद है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जो KPK असेंबली के अंदर तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी, ये मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ANP के वोटों के बगैर मुमकिन नहीं। क्योंकि गंडापुर साहब को हटाने के लिए फजलुर रहमान साहब को पीपल्स पार्टी का, मुस्लिम लीग नून का और ANP का सहारा लेना होगा, उसके बगैर वो कुछ नहीं कर सकते। उनके पास कोई ऐसी ताकत नहीं है जो उनका साथ दे। और एक तरफ फजलुर रहमान साहब बात करते हैं कि जी ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये मैंडेट चोरी करके आई है। एक तरफ वो वफाकी हुकूमत को ब्लेम करते हैं और एक तरफ वो तहरीक इंसाफ को ब्लेम कर रहे हैं। चलें ठीक है, अगर तो वो वफाकी हुकूमत को ब्लेम करते हैं तो हम इस बात को कुछ देर के लिए कंसीडर कर लेते हैं कि फजलुर रहमान साहब ठीक कह रहे होंगे।
پھر فضل الرحمان صاحب انہی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کر عدم اعتماد جو ہے وہ گنڈاپور کے خلاف موو آن کریں گے، اور پھر جب وہ عدم اعتماد پر ووٹنگ ہوگی، گنڈاپور فارغ ہو جائیں گے، تو اٹ مینس کہ فضل الرحمان صاحب کو اپنے پھر وہ بیانات واپس لینے پڑیں گے جن بیانات میں وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ جی یہ حکومت فارم 47 کی ہے، یہ اسمبلیاں جعلی ہیں، حالانکہ وہ اس اسمبلی سے تنخواہ لے رہے ہیں، اسی اسمبلی میں بیٹھ کر وہ سپیچ بھی کرتے ہیں، اسی اسمبلی میں وہ بطور ایم این اے اپنا کام بھی کر رہے ہیں، ایک پارٹی کے سربراہ کے طور پر وہ جو ہے وہ پارٹی کو لیڈ بھی کر رہے ہیں۔ تو پھر وہ فضل الرحمان صاحب بھی اس کا مطلب اپنے بیانات سے اپنے الفاظوں سے منہ موڑ لیں گے، یہی بات ہوئی نا پھر۔ اٹ مینس کہ سیاستدان جو ہوتے ہیں وہ پھر ماضی کی تلخیوں کو بول کر کہتے ہیں کہ جی یہ تو ماضی کے بیانات تھے، وہ تو پھر ماضی کے بیانات تھے۔ اور اسی طرح اب وہ جو گنڈاپور صاحب ہیں ان کے حوالے سے اب جو بات ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر، وہ یہ ہو رہی ہے کہ جی گنڈاپور کو ہٹا کر کسی اور شخص کو وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے کے پی کے کا۔ اور فضل الرحمان صاحب نے یہ تجویز دی ہے کہ ایک شخص کو اگر تحریک انصاف ہٹا کر اپنے اندر سے کسی شخص کو وزیر اعلیٰ بناتی ہے تو ہمیں یہ قبول ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا پاکستان کی مقتدرہ عمران خان صاحب کو ان کے گناہوں پر معاف کر دے گی؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ معاف کرے گی، کیونکہ عمران خان صاحب کے جرائم تو بڑے سنگین ہیں۔ 9 مئی انہوں نے جنرل فیض کے ساتھ مل کر کرایا، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کروایا، اس وقت کی جو پاکستان کی فوجی قیادت تھی اس کو نیچا دکھانے کے لیے کرایا، اور پھر وہی گنڈاپور کہتے ہیں کہ جی آپ ان کے ساتھ مذاکرات کر لیں۔ اب گنڈاپور پاکستان کے اداروں کا سہارا لینا چاہتے ہیں، اور اس میں اسٹیبلشمنٹ فیکٹر اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ اگر کوئی گنڈاپور کو بچا سکتا ہے تو وہ اٹ مینس کہ پاکستان کی مقتدرہ بچا سکتی ہے، کیونکہ گنڈاپور پاکستان کے اداروں کا سہارا لیں گے۔ ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، تگڑے ہو کے آؤ، سارے عدم اعتماد لے آؤ۔ اگر تو وہ یہ بیان دے رہے ہیں تو اٹ مینس کہ اس بیان میں بھی کچھ نہ کچھ ہے، دال میں کچھ کالا ہے۔ اور اگر پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ گنڈاپور کو ہٹا کر ہم کسی اور شخص کو نامینیٹ کر دیتے ہیں، کوئی اور نامینی ہو جاتی ہے، تو سر وہ بھی مرحلہ آسان نہیں ہوگا، عدم اعتماد آئے گی۔ وہ جو 35 آزاد ہیں وہ کسی بھی وقت کروٹ بدل لیں گے، اور وہ جو 35 آزاد ہیں وہ اگر اپنی کشتی بدل کے کسی اور کشتی کے مسافر بن جاتے ہیں تو اٹ مینس کہ پھر وزارت اعلیٰ تو کے پی کے میں گئی، پی ٹی آئی کی حکومت بھی گئی، دونوں چیزیں جائیں گی۔ اس صورت میں دونوں چیزیں ہاتھ سے نکلیں گی، کے پی کے سے وزارت اعلیٰ بھی جائے گی اور حکومت بھی جائے گی۔ اب فضل الرحمان صاحب کے جو بھائی ہیں انہوں نے بڑے سخت بیانات دیے ہیں گنڈاپور صاحب کے چیلنج کے حوالے سے، جو گنڈاپور نے چیلنج کیا مولانا فضل الرحمان کو، اور جو فضل الرحمان صاحب کے بارے میں انہوں نے زبان استعمال کی ہے۔ دیکھیں فضل الرحمان صاحب ایک وقت میں لیڈر آف دی اپوزیشن بھی رہے ہیں، محترمہ شہید بینظیر بھٹو جب وزیر اعظم پاکستان تھیں تو وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کے طور پر کام کر رہے تھے، وہ ایک بڑے سینئر پارلیمنٹیرین ہیں۔ ان کی سیاست سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، ان کے طرز سیاست سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن بطور عالم دین، بطور ایک مذہبی اسکالر، ان کے کردار کے اوپر اس قسم کے الزامات لگانا یا ان کی کردار کشی کرنا یہ کسی طور جائز نہیں ہے۔ یہ بڑی ریڈیکولس قسم کی حرکت ہے، یہ بہت ہی گھٹیا حرکت ہے کہ فضل الرحمان صاحب جیسے ایک شخص کے اوپر اس قسم کے تابڑ توڑ حملے۔ اور پھر سر جس شخص نے داڑھی رکھی ہو، جو 5 وقت کا نمازی ہو، جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہو، جو ایک نیک انسان ہو، اس کے اوپر آپ اس قسم کی بہتان تراشی کریں، الزامات لگائیں، تو قیامت والے دن آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ فضل الرحمان صاحب جو ہیں میں ان کو بہت پرانا جانتا ہوں، وہ ایک بڑے سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، ان کا اسی پارلیمنٹ سے تعلق ہے جس پارلیمنٹ میں دوسرے جو دوسرے قائدین ہیں وہ موجود ہیں۔ ان کے فضل الرحمان صاحب کے بڑے اچھے ٹرمز ہیں، نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہیں، آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ، چودھری برادران کے ساتھ۔ تو فضل الرحمان صاحب کے اوپر آج تک کسی نے اس طرح تو کہہ کے بات نہیں کی جس طرح گنڈاپور صاحب وہ بڑی گھٹیا زبانیں استعمال کر رہے تھے، اور میں حیران تھا کہ گنڈاپور صاحب اتنی بلو دا بیلٹ گفتگو کر رہے ہیں۔ وہ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں، ان کو برداشت کرنا پڑے گا۔ وہ تو پارٹی کے کور کمیٹی کے اجلاسوں میں اپنے اوپر ہونے والی تنقید کو برداشت نہیں کرتے، تو انہوں نے فضل الرحمان صاحب کی تنقید کو کیسے برداشت کرنا؟ تو یہ جو فضل الرحمان صاحب کے بھائی ہیں انجینئر ضیاء الرحمان صاحب، انہوں نے گنڈاپور کا الیکشن لڑنے کا جو چیلنج ہے وہ قبول کر لیا، اور انہوں نے کہا کہ گنڈاپور تمہاری اوقات نہیں کہ مولانا تمہارا چیلنج قبول کریں۔
پہلے تم مفتی محمود کے اس بیٹے سے مقابلہ کر کے دکھاؤ. انہوں نے اپنی طرف اشارہ کیا فضل الرحمان کے بھائی نے کہ مفتی محمود کا جو میں بیٹا ہوں میرا پہلے تو مقابلہ کر کے دکھاؤ. پھر انہوں نے کہا کہ گنڈا پور کا سیاسی وقت ختم ہو چکا ہے. گنڈا پور یاد رکھو تمہارے لیڈر عمران خان کو بھی اسی فضل الرحمان نے وزارت عظمیٰ سے آئینی طریقے سے ہٹایا تھا. اب سر ان حالات میں جے یو آئی اور پی ٹی آئی کا اتحاد ناممکن ہے. یہ بات اس غریب فقیر درویش کی کسی کاپی پہ، کسی نوٹ پیڈ پہ، کسی رجسٹر پہ، کسی بھی چیز پہ لکھ لیں کہ اب اتحاد جو ہے اس میں پھوٹ پڑ چکی ہے، اپوزیشن الائنس میں پھوٹ پڑ چکی ہے. اور یہ جو اپوزیشن الائنس ہے اس کو دھچکا لگا ہے گنڈا پور صاحب کے بیانات سے، فضل الرحمان صاحب کی ٹون سے. فضل الرحمان صاحب جو بڑے اگریسو ہوئے ہیں اس وقت، اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کسی طور بھی گنڈا پور کو سی ایم کے پی کے طور پر مزید آگے کام نہیں کرنے دیا جائے گا، وہ کنٹینیو نہیں کر سکتا. اب وہ جو کے پی کے اندر ڈیولپمنٹ ہونی ہے، امیر مقام صاحب کے جو بیٹے ہیں ان کو سینٹ کا ٹکٹ دے رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون، تو کے پی کے میں اگر پی ٹی آئی کے 10 ایم پی ایس پارٹی وائلیشن کر کے، بغاوت کر کے، پارٹی سے ناراضگی کر کے، پارٹی سے باغی ہو کر امیر مقام صاحب کے صاحبزادے کو سینٹ کی سیٹ کے لیے ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، تو اٹ مینس کہ سر جو پی ٹی آئی کے پی کے اندر جو 58 سیٹیں 58 سیٹیں 58، اس میں سے آپ 10 ووٹ نکال دیں، پیچھے رہتے ہیں 48 48، تو 48 پر گنڈا پور حکومت نہیں کر سکتا. اٹ مینس کہ گنڈا پور فارغ. وہ جو 35 نے، وہ جو جڑے 35 نے، وہ 35 جو بھی حکومت نے بندے کڈنے نے، وہ جو 35 ہیں اس میں سے بھی حکومت 15-16 ووٹ لے لے گی، تو پھر گنڈا پور صاحب کو کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا. تو سر میں نہیں سمجھتا کہ گنڈا پور صاحب ان حالات میں سروائیو کر سکتے ہیں جب تک ادارے ان کے ساتھ ہیں. کچھ کہا نہیں جا سکتا کیونکہ اداروں کی حمایت سے ہی وہ اس وقت کے پی کے اندر وزیر اعلیٰ کے طور پر کام کر رہے ہیں. اور جب وہ حمایت اٹھے گی ڈیفینیٹلی گنڈا پور فارغ ہو جائیں گے. تو گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ اس وقت اگر کہتے ہیں کہ جی میں کسی کے حمایت پر یا کسی کے جو ہے وہ اشارے پر کام نہیں کر رہا، تو سر دیکھیں گنڈا پور صاحب اس کیپیبل نہیں ہے کہ وہ کسی کی مدد کے بغیر کام کر سکیں. ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی کی مدد ہے تو وہ اس عہدے پر کام کر رہے ہیں. نہ ہوتی تو شاید وہ آج وزیر اعلیٰ بھی نہ ہوتے. تو یہ چیزیں جو میں نے آپ سے ڈسکس کی ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ تھیں. یہ چیزیں جو تھیں یہ بڑی امپورٹنٹ تھیں، یہ میں نے آپ سے ڈسکس کر لی ہیں. کیا ہوتا ہے ان ہاؤس تبدیلی آتی ہے، گنڈا پور گھر جاتے ہیں، یہ آنے والا وقت بتائے گا. کچھ دنوں میں کچھ پڑا ہوگا. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.